عقیدہ حیات مسیح کے سلسلہ میں ہے۔ حضور نے بھی اس طرح فرمایا تھا کہ یہ جو عقیدہ حیات مسیح ہے یہ اسلام میں بعد میں آہستہ آہستہ داخل ہوا ہے، پہلے نہیں تھا۔ لیکن قرآن کریم میں بھی بڑی وضاحت سے وفات مسیح کا ذکر ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پہلے عام مسلمانوں کے عقیدہ کا قائل تھے، جبکہ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ وفات مسیح کا ذکر ہے۔ تو حضور اس کے متعلق قرآن کریم میں جتنے بھی واضح وضاحت کے ساتھ ذکر ہیں ان کا اطلاق صرف مسیح علیہ السلام پر نہیں ہوتا، بلکہ ان تمام علماء پر ہوتا ہے جو قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، وہی نتیجہ نکالتے تھے اور سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو سب کو سمجھ آ گئی۔ اس سمجھانے والا معاملہ خدا نے کیا ہے۔ از خود بعض دفعہ انسان روزمرہ کی ایک عادت کے مطابق ایک چیز پڑھتا ہے، جو خیال دل میں پہلے سے بچپن سے بیٹھا ہو، اس کی توجہ ہی نہیں پیدا ہوتی کہ یہ درست ہے یا غلط ہے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے آج بھی بکثرت ہمارے علماء بھی پڑھنے والے ہیں جو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ان کو خیال نہیں آتا کہ یہاں کوئی اٹکنے کی جگہ ہے جہاں سوچنا چاہیے کہ کیا ہے۔ جب میں ان کو ترجمے کے دوران متوجہ کرتا ہوں تو پھر ان کو اچانک خیال آتا ہے کہ ہاں یہ تو کوئی بات تھی، کوئی یہاں ایسی جگہ تھی جہاں ٹھہر کر غور چاہیے تھا۔ تو انسانی مزاج ہے یہ، اس میں ایمان کا قصور نہیں ہے، انسانی فطرت ہے کہ ایک بات جو رٹ کے طور پر بچپن سے سنی جائے وہ اسی طرح رائج ہو جاتی ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں چوٹی کے علماء ہیں جنہوں نے پہلے عقیدے سے توبہ کی۔ اکیلے مسیح علیہ السلام کو پیش نہیں کیا جا سکتا اس میں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ تھے، مولوی برہان الدین صاحب، مولوی عبد الکریم صاحب، وہ ہندوستان کے چوٹی کے علماء ندوے کے پڑھے ہوئے، کیا نام تھا ان کا؟ مولوی محمد حسین محمد حسن صاحب امروہی، ہاں، اور چوٹی کے علماء تھے۔ ان کو ان آیتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، خیال بھی کبھی نہیں آیا، اور جب الہاماً حضرت مسیح علیہ السلام کو علم ہوا کہ یہ تو ساری باتیں مسیح کی وفات پر دلالت کرتی ہیں، تو یہ سارے علماء حضرت مسیح علیہ السلام کی مطابقت میں دوبارہ ان آیات کا مفہوم سمجھنے لگے ہیں۔ ان سب کی یعنی مشترکہ گواہی ہے بالکل کامل کہ ہم پڑھا کرتے تھے اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا تھا۔ تو یہ انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے، اس میں ایمانیات کی بحث نہیں ہے۔ جو چیزیں بچپن ہی سے ذہن پر نقش ہو چکی ہوں بسا اوقات ان کے خلاف انسان سوچتا بھی نہیں۔ ہر معاملے میں یہی صورت ہے۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان سے آنے والے جو یہاں ہیں 30-40 سال تک انگریزوں سے انگریزی بولتے ہیں، BBC کی خبریں سنتے ہیں، جو غلطیاں ان کے تلفظ کی جمی ہوئی ہیں وہ ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ غلطیاں ہیں، یہ اسی طرح بولتے رہتے ہیں وہی بات، اور کبھی خیال نہیں آتا، یہ نہیں کہ جان کے ضد کر رہے ہیں، خیال ہی نہیں آتا۔ تو اس میں ایمانیات کا کیا تعلق ہے؟ یہ مولوی تو بالکل جاہل ہیں، بے وقوف والی باتیں، نہ انسانی فطرت کا پتہ، نہ ان کو انسانی مزاج اور عادات کی خبر، صرف اعتراض کی خاطر اٹھا لیتے ہیں کہ پہلے یہ عقیدہ تھا بعد میں عقیدہ بدل لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مسلک نہیں بدلے؟ وہی کے مطابق وہ شریعت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ قرآن کریم نے رفتہ رفتہ منسوخ فرمائی، اور جب تک منسوخ نہیں کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی عقائد پر قائم رہے اور انہی اعمال کو اسی طرح بجا لاتے رہے۔ قبلے کی طرف منہ، مگر یہود والے قبلے کی طرف، اور وہ مکہ موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ یہ ابراہیم کا مقام ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس قبلے کی طرف منہ پھیر لے، رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھیرا۔ تو علم ہو یا لا علمی ہو، خدا سے علم پانے کے بغیر اگر انسان اپنا مسلک تبدیل نہ کرے تو یہ تقویٰ کی نشانی ہے، اس کا برعکس نہیں ہے۔ یہی اعتراض تھا نا آپ کے ذہن میں جو مولوی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔